سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے حروف کی ادائیگی کا درست کرنا ضروری ہے۔ حروف درست ہوں گے تو معنی میں تغیر تبدل نہیں ہوگا اور صحیح عربی لہجے میں جو ہے نا ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں گے اور حرف کو اپنے مخرج سے ادا کر سکیں گے، کیونکہ جو غیر عرب ہیں، اجمی لوگ، ان کے لیے تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ جب تک تجوید نہیں سیکھیں گے اس وقت صحیح قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ تو صحیح قرآن پاک پڑھنے کے لیے تلفظ کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور اگر تلفظ صحیح نہیں ہوں گے تو عربی زبان ایسی ہے کہ ذرا سا فرق جو ہے نا آ جائے تو معنی جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے نا کفریہ معنی بن جاتا ہے۔ جس طرح ابھی قاف کی جگہ کاف پڑا، معنی تبدیل ہو گیا ہے۔ قلب، موٹے قاف کے ساتھ قلب جو ہے نا دل کو کہتے ہیں، اگر اس کو قاف کو موٹا نہیں کیا، قلب پڑا تو قلب کا معنی ہے کتا، تو اتنا یعنی معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں جو ہے نا کوشش کریں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کو سیکھنا بھی ضروری ہے، اور سیکھنا بھی اس طریقے سے جس طرح اس کا حق ہے صحیح پڑھنے کا اور صحیح سیکھنے کا۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے نا بات ہم جو ہے نا کریں گے کہ حروف جو ہے نا ہم نے کس طرح صحیح کرنے ہیں اور کس طرح ادا کرنے ہیں۔ تو ویسے تو پہچان جو ہے نا ہمیں تو ہو جاتی ہے کہ الف سے لے کر یا تک ہم حروف کی پہچان کر لیتے ہیں، لیکن ان کو اپنے مخرج سے، یعنی مخرج کا مطلب ہے کہ جہاں سے اس کی آواز نکالنی ہے تو وہ جگہ ہم پہچانیں اور وہاں سے آواز نکال سکیں۔ تو سب سے پہلے موٹے حروف 29 حروف 29 جو حروف ہیں، حروف تہجی، ان میں سے 7 حروف جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے نا موٹے پڑے جاتے ہیں۔ 7 حروف، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور ان کی ادائیگی میں زبان تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں۔ تو وہ 7 حروف جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں وہ یہ ہیں: خو، خو، یہاں جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ خا کی آواز گلے کے شروع سے نکالنی ہے، جہاں سے خرخراہٹ کی آواز نکلتی ہے وہاں سے، لیکن اس کو موٹا کرنا ہے۔ خو، خو، اس کے بعد صاد، صاد، سین کی آواز سین کی آواز کو ہم موٹا کریں گے تو صاد کی آواز بن جائے گی، صاد، صاد، زبان تالو کی طرف اٹھے گی۔ اس کے بعد وود، وود، و اور ضاد میں جو ہے نا فرق ہے، بعض لوگ جو ہے نا اس کو زواد کر کے پڑھتے ہیں، تو وا کا الگ مخرج ہے اور ضاد کا الگ مخرج ہے۔ تو تصویر میں بھی جو ہے نا آپ یہاں جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں کہ زبانی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگے گی، بائیں طرف اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگے گی، اور اس کے بعد پھر موٹا کرنے کے لیے زبان تالو کی طرف اٹھے گی، وود، وود۔ اس کے بعد غین، جس طرح ہم غرارہ کرتے ہیں منہ میں پانی ڈال کر، غ، اس طرح جو ہے نا غین، غین۔ اس کے بعد پھر پو، 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 تا کو موٹا کریں گے تو پو کی آواز جو ہے نا بن جاتی ہے۔ تا جو ہے نا اس میں زبان تالو کی طرف نہیں اٹھتی، اور پو میں زبان تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ پو، زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں ثناء علیا، ان کی جڑ کے ساتھ لگے گی زبان کی نوک، اور اس کے بعد زبان تالو کی طرف اٹھے گی، تو اس کو جو ہے نا موٹا کریں گے، پو، پو۔ اور اس طرح اس کے بعد پو کے بعد پھر کیا ہے؟ قوف، قوف، زبان کی جڑ اوپر تالو کے ساتھ جو ہے نا، قوف، قوف۔ ایک ہے کاف، اور یہ جو ہے نا 2 نقطوں والا قوف، قوف۔ اور اس طرح وہ جو ہے ذال کی آواز کو موٹا کریں گے تو وہ کی آواز بن جاتی ہے، وہ زبان تالو کی طرف اٹھائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا ان کو ادا کرنا ہے، لیکن کوئی بھی حرف جو ہے آپ اس کو موٹا کریں گے تو اس میں جو ہے نا ہونٹ استعمال نہیں کرنے، ہونٹ جن اس میں گول نہیں کرنے ہیں، بلکہ ہونٹوں کا تعلق ہی نہیں ہے، ہونٹ جو ہے نا بالکل استعمال نہیں ہوں گے۔ تو ان کو اس طریقے سے جو ہے نا ادا کرنا ہے۔ یہ 7 حروف جو ہے نا جس کے صحیح ہو گئے، سمجھو کہ سارے حروف اس کے صحیح ہو گئے۔
اس پہ جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے نا پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بار بار آپ اس طرح جو ہے نا آواز کو سنیں گے اور پھر اس طرح آواز نکالنے کی کوشش کریں گے، اور کسی استاد کو پھر اگر سنائیں بھی کہ جی میں پریکٹس کر رہا ہوں، کیا جو ہے نا بھی حرف صحیح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، تو ان کی پریکٹس جو ہے نا آپ نے کرنی ہے۔ اس وقت تک یہ حروف آپ کے صحیح نہیں ہو سکتے جب تک آپ روزانہ کچھ ٹائم اس کے لیے نہ نکالیں، تو اس وقت تک یہ صحیح نہیں ہو سکتے۔ آپ روزانہ کچھ ٹائم نکالیں گے اس کے لیے، اور اس میں جو ہے نا آپ اس کی پریکٹس کریں گے، اس کی آواز نکالنے کی کوشش کریں گے اپنے مخرج سے، تو پھر ایک دن نہیں، 2 دن، 3 دن یا 4 دن لگ جائیں گے، 5 دن لگ جائیں گے، ہفتہ لگ جائے گا، لیکن آپ کے حروف انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے صحیح ہو جائیں گے، اور ہر دن جو ہے نا اگلے دن کی بنسبت جو ہے اس میں فرق آئے گا جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے۔ تو یہ ہوئے جو ہے نا 7 موٹے حروف جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اچھا، حروف مستعلیہ کا مجموعہ بھی آپ یاد کر لیں۔ مجموعہ جو ہے نا آپ کو یاد ہوگا تو حروف جو ہے نا ذہن میں جو ہے نا اچھے طریقے سے جنہیں بیٹھ جاتے ہیں، انسان کو یاد ہوتے ہیں کون سے حروف ہیں۔ تو مجموعہ ان کا ہے خص ضغط قض، خص ضغط قض ہے۔ تو یہ ان کا حروف مستعلیہ کا جو 7 موٹے حروف ہیں ان کا مجموعہ ہے۔ اور اس کے بعد نرم حروف جو ہے نا ان کی جو ہے نا ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ نرم حروف جو ہے نا وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے ث، ث، ذیل، و، ث، ذیل، و، ان کو نرمی سے جو ہے نا آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد سیٹی والے حروف کی مشق کرنی ہے۔ یہ 3 حروف ہیں سیٹی والے، ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ اور حروف صفیریہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان کے اندر سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ز، سین، صاد، تو سین کو موٹا کریں گے تو صاد کی آواز بنتی ہے۔ ز، سین، صاد، ز، سین، صاد، جس طرح میں نے حروف تہجی میں جو ہے نا آپ کو بتایا تھا، تو اسی انداز سے ان کو جو ہے نا کھینچنا ہے۔ اس کے بعد ہم آواز ان حروف کے فرق کو خوب واضح کریں۔ جو ہم آواز حروف ہیں تو ان میں جو ہے نا فرق کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کی پریکٹس کی بھی ضرورت ہے، تو ان کی پہچان بھی جو ہے نا ضروری ہے۔ ت، تو، ت، تو، اب تا اور طا میں جو ہے نا کیا فرق ہے کہ تا کو باریک پڑھنا ہے اور طا کو موٹا پڑھنا ہے۔ ت، تو، اس طرح کاف، قاف، قاف، اس کو موٹا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہا اور حا کی آواز میں جو ہے نا آپ نے فرق کرنا ہے۔ ہ، ح، ہ، ح۔ اس کے بعد پھر حمزہ اور عین۔ اب حمزہ اور عین میں جو ہے نا لوگ فرق نہیں کرتے، عین کو بھی جو ہے نا حمزہ سے چینج کر لیتے ہیں۔ تو حمزہ کا مطلب ہے کہ جب حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی، جس طرح ا، ای، او، اور اس کے مقابلے میں عین ہے ع، عی، عو، ا، ای، او، ع، عی، عو، تو اس طرح حمزہ اور عین کی آواز میں جو ہے نا آپ نے فرق کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ث، ث، سین۔ اب ثا جو ہے زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانت جو ہیں ثنایا علیا، ان کے کنارے کے ساتھ جو ہے نا زبان کی نوک لگے گی۔ ث، 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 نیچے دانتوں کے ساتھ زبان کو ٹچ نہیں کرنا، نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ کریں گے تو پھر سین کی آواز بنتی ہے۔ سین، سین، تو اس میں سیٹی کی مثل آواز پائی جاتی ہے سین کے اندر، اور ثا میں سیٹی کی مثل آواز نہیں ہوگی۔ سین، اور اس طرح صاد بھی میں شامل ہے۔ صاد، صاد،
صاد، سین کی آواز کو موٹا کریں گے تو صاد بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ذیل اور زا میں فرق کرنا ہے۔ ذیل کا مخرج جو ہے وہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ یعنی اوپر کے دو دانت جو ہیں سامنے والے، ان کے کنارے کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی، اور زا میں جو ہے نچلے دانتوں کے ساتھ جو ہے نا لگتی ہے، اور معمولی سی اوپر دانتوں کے ساتھ بھی لگتی ہے، سامنے والے دانتوں کے ساتھ۔ تو زا میں سیٹی کی مثل آواز ہوتی ہے، اور ذیل اور ضا میں جو ہے نا سیٹی کی مثل آواز نہیں ہے۔ تو ذیل اور زا اور ضا ان میں فرق کرنا ہے۔ ذیل ذیل یعنی زبان کی نوک سامنے والے نیچے دو دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ نہ ہو جائے، ورنہ زا کی آواز بن جائے گی۔ ز ز اور پھر ذیل ذال اور ضا میں فرق۔ ذال اور ضا میں کیا فرق ہے؟ ذال موٹا نہیں ہو رہا، موٹا نہیں ہوتا ہے ذیل، اور ضا کو موٹا کرنا ہوتا ہے۔ ذیل وہ اسی طرح اس کے بعد پھر غا اور ضاد میں فرق ہے۔ حروف تعجیم میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غا الگ مخرج ہے اور ضاد الگ مخرج ہے۔ غا جو ہے زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانت یعنی ثنایا علیہ کے کنارے کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی، اور جبکہ ضاد کا مخرج جو ہے نا آپ یہاں دیکھتے ہیں، یہاں جو ہے تصویر میں کہ بائیں طرف اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ زبان کی کروٹ لگے گی، زبان کی نوک نہیں لگے گی سامنے، بلکہ زبان کی کروٹ یعنی زبان کی کروٹ کا جو موٹا حصہ ہے اس کو اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے۔ واد یعنی اس کو موٹا کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے ان حروف کو ادا کرنا ہے۔